بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد اسکول ساہیوال کیمپس، اردو جماعت دوم، سبق نمبر 8، ذہین لڑکا، لیکچر نمبر 4۔ جی بچوں، یہ اردو کا لیکچر ہے جماعت دوم کا، سبق نمبر 8 سے ذہین لڑکا، ٹھیک ہے، لیکچر نمبر 4۔ صفحہ 23 دیکھیں گے، سبق نمبر 8 ہے ذہین لڑکا۔ جماعت کا کام آج کا آپ کا ہوگا ذہین لڑکا کی مشق 1 اور 3۔ جی میں آپ کو یہاں مشق 1 اور 3 کے بارے میں بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنی امدادی اشیاء جو ہیں وہ پینسل، ربڑ، شارپنر، کتاب اور کاپی سب کچھ اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ جی کام شروع کرنے سے پہلے آپ کے پاس کتاب علم و ادب، اردو جماعت کا کام کی کاپی اور امدادی اشیاء پینسل، ربڑ، شارپنر اور پیمانے کا ہونا ضروری ہے۔ آپ نے تاریخ اور دن لکھ لینا ہے کتاب پر اور کاپی پر کہ آپ نے آج یہ کام کیا ہے۔ عنوان ہے آپ کا ذہین لڑکا۔ جی کام شروع کریں گے۔ مشق 1 آپ نے کرنی ہے، درج ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ بچوں آپ کو ذہین لڑکا کی کہانی پچھلے لیکچر میں سنا دی گئی تھی، آپ نے بھی پڑھائی کرنی تھی، آپ نے سبق پڑھا ہوگا، آپ سے اسی سبق کے بارے میں سوال جواب ہوں گے۔ ایک دفعہ آپ کو پھر مختصراً کہانی بتا رہی ہوں کہ ایک لڑکا ہے جو جنگل میں سو جاتا ہے، ٹوپیاں بیچنے جاتا ہے اور جنگل میں راستے میں سو جاتا ہے۔ بندر اس کی ٹوپیاں چرا کر اٹھا لیتے ہیں، مطلب اس کی ٹوکری سے، اور سر پہ رکھ لیتے ہیں۔ بچہ پریشان ہو جاتا ہے دیکھ کر کہ وہ اپنی ٹوپیاں ان سے کیسے واپس لے گا، ٹھیک ہے نا۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ جس طرح سے کرتا جاتا ہے پریشانی میں، بندر ویسے کرتے جا رہے ہیں۔ بچہ ذہین تھا، اس نے دیکھ لیا کہ میں جیسے کرتا ہوں بندر ویسے ہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، وہ ایک ترکیب کے ذریعے اس کے ذہن میں ایک ترکیب آتی ہے کہ ٹوپی لینے کے لیے میں اس طرح سے کروں یا یہ کروں تو بندر مجھے واپس دے دیں گے، تو وہ اپنی ٹوپی جلدی سے اچھالتا ہے، بندر بھی اچھال دیتے ہیں، تو وہ ٹوپیاں لے لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہانی تھی آپ کی جو میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی سنائی تھی۔ اب آپ نے بھی سبق پڑھ لیا، آپ کو پتہ ہے سوالوں کے جواب کیا ہوں گے، آپ نے ذہن میں لے آنا ہے کہ اس سوال کا یہ جواب میں نے کتاب میں پڑھا تھا۔ اب ہم دیکھیں گے سوال نمبر 1، احمد کے گھر کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ جی کہانی میں ہم نے کیا پڑھا تھا، احمد کے گھر کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ دیکھیں، ٹوپیاں بیچ کر۔ جی اس کا جواب ہے وہ ٹوپیاں بیچتے تھے تو ان کے گھر کا گزارا ہوتا تھا، ان کی امی ٹوپیاں بناتی تھیں تو وہ جا کر بیچ آتے تھے شہر میں۔ تو اس طرح سے سوال تھا کہ احمد کے گھر کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ احمد کے گھر کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ ٹوپیاں بیچ کر۔ اگلا سوال دیکھیں، جب احمد کی آنکھ کھلی تو اس نے کیا دیکھا؟ جب جنگل میں احمد سو رہا تھا اور وہ ایک دم سے اٹھا آوازوں کے شور سے، تو اس نے کیا دیکھا؟ جب احمد کی آنکھ کھلی تو اس نے کیا دیکھا؟ جواب ہے احمد نے دیکھا کہ بندروں نے اس کی ٹوپیاں پہنی ہوئی تھیں۔ جی اچانک جب احمد کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ٹوپیاں بندروں نے پہنی ہوئی ہیں، اور یہ دیکھ کر وہ کافی حیران بھی ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ہم نے کہانی میں دیکھا تھا۔ اگلا سوال آپ دیکھ رہے ہیں، احمد نے بندروں سے ٹوپیاں واپس لینے کے لیے کیا کیا؟ جی احمد کو ٹوپیاں تو چاہیے تھیں، اور تو جب اس نے بندروں سے لینی تھی پھر اس نے کیا کیا تھا؟ اب آپ کے ذہن میں جواب آ گیا ہوگا، مجھے بھی یاد ہے کہ ہم نے کہانی میں کیا پڑھا تھا۔ جی احمد نے اپنے سر سے ٹوپی اتار کر ہوا میں اچھالی تو سب بندروں نے اس کی نقل میں اپنی اپنی ٹوپیاں اتار کر ہوا میں اچھال دیں۔ جب احمد نے دیکھا کہ بندر ایسے تو ٹوپیاں نہیں دیں گے، اور احمد جو ہے وہ پریشان بھی تھا، اس نے ٹوپیاں بیچنی تھی تو اس کو پیسے ملنے تھے، تو اس نے دیکھا کہ بندر تو بھی نقل کر رہے ہیں جو بھی میں کر رہا ہوں، تو اس نے اپنی ٹوپی ہوا میں اچھال دی اور اس کی نقل میں تمام بندروں نے اپنے اپنے سر سے ٹوپیاں اتار کر ہوا میں اچھال دی، ٹھیک ہے۔ اس طرح اس نے بعد میں وہ ٹوپیاں اکٹھی کر لی تھیں۔ یہ اس نے ایک ترکیب تھی جو اس کے ذہن میں آئی اور اس نے اس پر عمل کیا اور اپنی ٹوپیاں واپس لے لیں۔ جی مشق 3 دیکھیں، دیے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔
صفحہ 23 پر ہی آپ کی یہ مشق 3 ہے، آپ نے یہ دیکھنی ہے۔ آپ کو الفاظ دیے جائیں گے جن کے آپ نے جملے بنانے ہیں۔ جملے ہیں جنگل، لفظ جو دیے گئے ہیں آپ کو، الفاظ ہیں جنگل، ٹوپیاں، درخت، نقل، ٹوکری۔ لفظ دوبارہ دہرا رہی ہوں، جنگل، ٹوپیاں، درخت، نقل، ٹوکری۔ یہ وہی لفظ ہیں جو آپ نے سبق میں پڑھے ہیں اور ان کو جملوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ جملے ہی تھے، سبق میں بھی جو کہانی ہوتی ہے وہ جملے لکھ لکھ کر ایک کہانی بنتی ہے نا۔ آپ نے ہر لفظ سے صرف ایک جملہ بنانا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جملہ جو میں یہاں بتا رہی ہوں اس کے علاوہ بھی جملے بن جاتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے آپ کا جنگل، جنگل سے آپ کتنے زیادہ جملے بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم کئی ایسی باتیں بول سکتے ہیں جن میں لفظ جنگل آ جاتا ہے، جیسے جنگل ہرا بھرا تھا، جنگل میں بہت سے جانور تھے، جنگل میں بہت سے پودے تھے، میں نے ایک دن جنگل دیکھا، جنگل بہت گھنا ہے، ٹھیک ہے نا، جنگل میں آگ لگ گئی، اور یا احمد جنگل میں سو گیا۔ اب میں نے جتنے بھی لفظ بولے ہیں سب میں لفظ جنگل آ رہا ہے، جتنے بھی جملے تھے سب میں لفظ جنگل آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ سارے جنگل کے لفظ جنگل کے جملے بن سکتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں جنگل کا کیا جملہ بنایا گیا ہے۔ جی، جنگل کا جملہ ہے جنگل بہت بڑا تھا، جنگل بہت بڑا تھا۔ دوسرا لفظ ہے ٹوپیاں، تو اس کا جملہ بنا ہے احمد ٹوپیاں بیچتا تھا۔ ٹوپیاں کا جملہ کیا ہے؟ احمد ٹوپیاں بیچتا تھا۔ جی، اس کے علاوہ بھی بن سکتا ہے میرے پاس بہت سی ٹوپیاں ہیں، میری امی میرے لیے نئی ٹوپیاں لے کر آئیں، ہمارے پاس 10 ٹوپیاں ہیں، کچھ بھی بن سکتا ہے لفظ ٹوپیاں، اس کو آپ نے جملے میں استعمال کرنا ہے۔ اگلا دیکھیں گے درخت۔ درخت کا یہاں جملہ ہے درخت ہرا بھرا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی بن سکتا ہے احمد درخت کے نیچے سو گیا، درخت پہ بہت سے پھل تھے، درخت پہ بہت سے بندر تھے، تمام بندر درخت پر چڑھ گئے۔ اس طرح سے درخت کا کچھ بھی جملہ بن سکتا ہے۔ نقل، بندر نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بندر نقل کرتے ہیں، میرے بھائی نے میری نقل کی، ٹھیک ہے، نقل کرنا بری بات ہے، بندر بہت اچھی نقل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ٹوکری، میرے پاس ایک ٹوکری ہے، یہ ٹوکری کا جملہ۔ اس کے علاوہ بھی آپ ٹوکری کے جملے بنا سکتے ہیں۔ جی آگے ہے اردو میں آپ نے جو جماعت کا کام کرنا ہے وہ کیا ہے؟ ذہین لڑکا کی مشق 1 اور 3۔ مشق 1 سوالات کے جوابات ہیں اور مشق 3 ہے جملے۔ آپ نے جماعت کا کام کی کاپی میں لکھنے ہیں، اور اردو گھر کا کام بھی آپ نے کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ذہین لڑکا کی تمام مشقیں یاد کرنی ہیں آپ نے۔ مشق 1 سے مشق 6 تک آپ نے تمام مشقیں یاد کرنی ہیں، اور مشق 1 اور 3 مشق 1 اور 3 جماعت کا کام کی کاپی میں لکھنی ہے، اور باقی تمام مشقیں آپ نے، باقی بھی اور یہ بھی 1 اور 3 بھی، ٹھیک ہے، اور تمام باقی مشقیں آپ نے یاد کرنی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا لیکچر ختم ہوا، اللہ حافظ۔